بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل آج کے ہمارے چیف گیسٹ ملک محمد احمد خان صاحب، اسپیکر پنجاب اسمبلی، ملک رشید احمد صاحب، فیڈرل منسٹر فوڈ اینڈ سیکیورٹی، رانا سکندر حیات صاحب ابھی چلے گئے، بڑی اچھی بات کر رہے تھے، منسٹر ایجوکیشن، فیصل ایوب کھوکر صاحب، منسٹر سپورٹس، رانا فیصل صاحب، ذکی اجاز صاحب، عامر الطاف باجوہ صاحب، حاجی ناصر صاحب گجرات سے ابھی آئے، حاجی اکرم ذکی صاحب، آج کے ہوسٹ کاشف کھوکر صاحب، منظور ملک صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، طارق صاحب، سب دوست، میں نام سب کا نہیں لے سک رہا. السلام علیکم. سر، میں آپ سے آج بات کرتا ہوں جو پاکستان اور انڈیا کی یہ جنگ ہوئی، 7 گھنٹے میں 7 جہاز گرا دیے. ہم یہ اس سے زیادہ جہاز گرا سکتے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مگر یہ 7 جہازوں نے پاکستان کی طرف فائر کیا اور ان کو مار دیا. اور یہ کلیئر میسج دنیا کو دیا گیا کہ جو پاکستان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی. یہ غلیظ دشمن اس جنگ کے ہارنے کے بعد باز نہیں آیا، کہتا ہے ہم سندور 2.0 شروع کریں گے. شرم نہیں آتی اس کو؟ اس نے افغانستان کے تھرو پاکستان پہ پھر اٹیک کروایا، ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا، ہمارے کے پی کے میں، ہمارے بلوچستان میں ٹیررزم کرواتا ہے. الحمدللہ پاک فوج نے اس کا بھی بھرپور جواب دیا اور یہ بھی جنگ جیت کے دکھا دی ہمارے کو. آج پوری دنیا میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر صاحب، ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، پوری دنیا میں، یو ایس اے میں، سعودی عربیہ میں، قطر، ملیشیا، ٹرکی، آپ نام لے لیں، ہر جگہ پاکستان کا نام بلند ہو رہا ہے، ہر جگہ پاکستان کی عزت ہو رہی ہے. میں آج سب سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا کے آنر میں کلیپ کی جائے. سر، میں اب آتا ہوں اکانومی کی طرف. ایف پی سی سی آئی، جیسے ذکی اجاز صاحب نے بتایا، آئی پی پی کے اوپر ایک ہم نے بہت بڑی جنگ لڑی. 48 روپے کا جو یونٹ تھا الحمدللہ 31 روپے کا ہو گیا. ذکی صاحب نے شاید 34 کہا تھا، 31 روپیز کا ہو گیا. اور اس کو 9 سینٹ پہ لانا ہے جو کہ 25 روپے ہونا چاہیے. بینک انٹرسٹ 22% سے آج 11% پہ آ گیا ہوا ہے. ہمیں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے ٹیکسز کے اوپر. جیسے میرے سیالکوٹ چیمبر نے بات کی، 49% سے لے کے 67% کے ٹیکسز. نہیں چل سکتا کام یہاں پر، ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. سر، ہماری چیمبرز، ہماری ایف پی سی سی آئی کی ٹیم دن رات اس پہ کام کر رہی ہے اور ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ 9 سینٹ کی بجلی اور 9% انٹرسٹ نہیں ہوگا. ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے. مگر میں اپنے بزنس کمیونٹی سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں، کیسے ہو سکتا ہے
کیا آپ کے کاروباروں کو آ کے آج فوج چلائے گی یا کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ چلائے گی؟ آپ کا بھی تو کوئی حق ہے، آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کام کرنے کی۔ اگر آج بجلی سستی نہیں ہے کسی بھی ریزن سے تو آپ سولر لگائیے، سولر لگا کے اپنی کاسٹ کو نیچے لائیں۔ آپ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اگر آج انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہے تو جو پراپرٹی بنائیے اس کو بیچ کے ڈالیں اپنے کاروبار میں، اپنی کاسٹ اور ڈوئنگ کو کم کریں۔ جتنی عزت پاکستان کو آج مل گئی ہے، اس وقت مل رہی ہے، یہ تو وقت ہے ہم اپنے کاروباروں کو 10 گنا بڑا کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نفع کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بزنس کو بڑا کریں، کیونکہ جتنا آپ اپنے کاروبار کو بڑا کریں گے اتنی آپ امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے، اتنی آپ ایکسپورٹ لا کر دیں گے ہمارے کو، اور اتنا زیادہ ٹیکس لا کے دیں گے ملک کو۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو کم کریں۔ ہاں، مجھے آج اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی یہ پین رکھتے ہیں۔ یہ چیمبر بنانے کا مقصد کوئی پالیٹکس کرنا نہیں ہے، ہمارا تو پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے۔ میں یہ چاہوں گا ہماری جتنی بھی پولیٹیکل قیادت ہے، اگر یہاں قصور، سر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصور سے عزت دی، آپ قصور کی وجہ سے پورے پاکستان پہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ قصور آ کر بیٹھ جائیں ہر 3 مہینے میں یہاں پر ہمارے بزنس مینوں سے میٹنگ کریں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس گرو نہیں ہوگا؟ بزنس گرو ہوگا۔ اسی طرح ہر چیمبر کی پولیٹیکل قیادت اگر چیمبروں میں جا کر بیٹھ جائے اور بزنس مینوں کی مسئلے مسائل سنیں، 3 مہینے میں 1 دن دے دیں آپ دیکھیں کیسے بزنس گرو نہیں ہوتا۔ سر، ایف پی سی سی آئی کا ایک ویژن ہے، ملک صاحب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایف پی سی سی آئی کا ویژن ہے $100 بلین کی ایکسپورٹ، پاورٹی ایلیویشن پہ کام، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا، امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کرنا، اور انفلیشن کو کنٹرول کرنا۔ یہ ہمارا ایک ویژن ہے جس کو ہم لے کے چلیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر اس کو پورا کریں گے۔ سر، میں ایک فگر شیئر کرتا ہوں۔ پوری آرمی کا جو بجٹ ہے وہ 2.3 ٹریلین روپے ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں؟ 3.2 ٹریلین روپیز، 3.2 ٹریلین روپے ہم ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں۔ آرمی تو ہمیں نظر آتی ہے، جنگ جیت کے دکھاتی ہے، بٹ ہمیں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بہت محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی اپنے منسٹر صاحب سے بات کی، ابھی وہ چلے گئے، میرا دل خوش ہوا ہے اس کی بات سن کے، رانا سکندر کی، جو وہ بول گیا مجھے۔ میلا مجھ کو بتائیں آپ کے کتنے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں؟ پتہ اس نے کیا بولا؟ اس نے میرے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میں تو شوق ہو گیا، ہمارے کسی کے بھی نہیں پڑھتے، میں آپ سے شرط لگا سکتا ہوں۔ اگر رانا سکندر اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں ڈال رہا ہے تو اس کی خواہش ہے کہ سرکاری اسکول صحیح ہو، اور وہ محنت کر رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، جس طرح سے وہ یہ لڑکا بات کر کے گیا اور کام کر رہا ہے۔ بٹ سر، ایگریکلچر لوئسٹ ییلڈ ان دا ورلڈ، ریئر ارتھ ہم کہتے ہیں 4 سے 5 ٹریلین ڈالر کا ریئر ارتھ ہمارے ملک میں، 2 ٹریلین ڈالر کا پلیسر گولڈ ہمارے ملک میں ہے۔ آئل کے ریزروز بے بہا، اب تو امریکہ آ رہا ہے آئل کے لیے، مائنز اینڈ منرلز، کمال کے لوگ۔ جب یہ سب کچھ ہے تو پھر آئی ایم ایف کا لون کیوں؟ یہ 100 پتہ نہیں 25 کے 30 بلین ڈالر کا لون کیوں؟ یہ 80 ٹریلین روپے کا لوکل ڈیٹ کیوں؟ ہم کیوں قرضوں میں دستے چلے جا رہے ہیں؟
کہیں نہ کہیں تو غلطی ہمارے سے ہو رہی ہے. 78 سال گزر گئے اس ملک کو بنے ہوئے. ہمارا جی ڈی پی سائز سر $412 بلین ہے. انڈیا $4 ٹریلین ہے. کیسے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے؟ کس طریقے سے ہم یہاں سے نکلیں گے؟ ینگ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی رانا فیصل کھوکھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ملک صاحب, آپ سب بہت محنت کر رہے ہیں. بٹ سر کچھ سسٹم میں غلطی ہے, اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. وہ سسٹم میں جو ایف پی سی سی آئی کے ریسرچ کی ٹیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے کو ڈیولوشن آف پاور, ہمیں چھوٹے صوبے چاہیے ہیں. اتنے بڑے بڑے صوبے لے کر ہم نظام کو نہیں ٹھیک کر سکتے. آپ ایک اسکول ٹھیک کر لیں گے, 10 کر لیں گے, 100 کر لیں گے, یا تو لاکھوں اسکول ہیں, اس کو کیسے ہم ٹھیک کریں گے؟ ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ ہاسپٹلس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ کیسے دی جائے گی؟ وومن امپاورمنٹ پہ کیسے کام ہوگی؟ اس ڈویژن کا پوٹینشل کیسے ہم نکالیں گے؟ گجرات سے حاجی صاحب آئے ہوئے, کٹلری کا کام, اتنا خوبصورت کام ہوتا ہے وہاں پر, بٹ جب میں پوچھتا ہوں ایکسپورٹ کتنی ہے تو پتہ لگتا ہے $140 ملین. دنیا میں ٹریڈ کتنی ہوتی ہے؟ $82 بلین. کیا وجہ؟ میں سکھر جاتا ہوں, پتہ لگتا ہے 4 کنٹینر کھجور کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں ہر روز کے. وہ کھجور باہر جاتا ہے, کوئی کھجور کے اندر بادام ڈالتا ہے, کوئی کھجور کے اوپر چاکلیٹ ڈالتا ہے, اس کو بتیل بناتا ہے. ہزار گنا مہنگے کھجور ہمارے ملک میں واپس آتے ہیں. کون اس پہ کام کرے گا؟ میں سوات چلا گیا, وہاں پہ ایمرلڈ نکل رہا ہے. میں نے اسٹڈی کی, پتہ لگا $2 بلین کی ورڈ کے ایمرلڈ لوگ جیب میں بھر کے تھائی لینڈ جاتے ہیں, اس کو کٹ اینڈ پالش کراتے ہیں, اس کو $8 بلین کے بیچ دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے 33 ڈویژن ہیں تو 33 صوبے بنا دیں آپ, اور ہر ڈویژن میں کم سے کم $6 بلین کا ایکسپورٹ کا پوٹینشل ہے. $6 بلین ایکسپورٹ کریں, $200 بلین بن جاتا ہے. ہم تو $100 بلین کا پوٹینشل لے کے چل رہے ہیں. انڈیا میں 1947 میں 9 صوبے تھے, آج 36 ہو گئے. پاکستان 1947 میں 33 ملین کی پاپولیشن تھی, 4 صوبے تھے. آج 250 ملین کی پاپولیشن ہے, آج بھی 4 صوبے ہیں. ان کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے اتنے بڑے بڑے یونٹس. ہم بھی جب نمبر آف ملیں زیادہ لگاتے ہیں, اس کے سی اوز اپوائنٹ کرتے ہیں کہ اس کو جا کے سنبھالو. ملک صاحب, آپ ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں. ہم پولیٹیشین نہیں ہیں سر. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس کو صوبہ بولیں, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بولیں. سر وہ تو آپ کا کام ہے, آپ نے فیصلے کرنے ہیں. بٹ جب تک ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوتی, جب تک ہم نیچے تک فائنینشیل اٹانومی نہیں دیتے, وہ کام نہیں ہو سکتا سر. میں کراچی میں گیا, دادو سے ایک صاحب ملنے آئے, 7 گھنٹے ڈرائیو کر کے. اس کو اگر کوئی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں کام ہو اور وہ 7 گھنٹے ڈرائیو کر کے آئے اور 7 گھنٹے ڈرائیو کر کے واپس جائے, تو بندہ وہیں خرچ ہو گیا سر. کام نہیں چل سکتا سر. میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو سیریس لیا جائے. ان کے صوبے بولیں, اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بولیں, بٹ کر جائیں. اب ویٹ نہیں کرنا ہم نے. دشمن, یہ غلیظ دشمن ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے, ہر روز کوشش کر رہا ہے بدلہ لینے کی. آپ کی پاک آرمی, آپ کی حکومت جنگ لڑ رہی ہے, آپ کی عزت بڑھا رہی ہے ساری دنیا میں, بٹ ہمارا بھی کچھ فرض ہے, وہ ہم نے پورا کرنا ہے, اور انشاءاللہ پورا کر کے رہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.